Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اب ایک تاریخی حقیقت جو کہ آپ سارے الحمدللہ صاحبان فہم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بات کو سمجھنے والے، غور فرمائیے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی دیکھو یہ تو کرسی کی جنگ تھی، میں تو نہ اس طرف ہوں نہ اس طرف ہوں، میں تو نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ جس بچے کی عمر اس سال 18 کی ہوئی، اس کا آئی ڈی کارڈ اور اس کا ووٹ اس سال رجسٹرڈ ہوا ہے۔ اتنا سیاسی شعور اللہ نے اس بیٹے کو بھی عطا فرما رکھا ہے کہ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت 9 لاکھ سروں پر، یہ پوری آبادی نہیں ہے، صرف اسی خطہ عرض کی آبادی 9 لاکھ سروں پر یزید حکومت کرتا تھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، جھگڑا نہیں، غصے کو تھوڑا کم کر کے جس بندے کے پاس اگر یہ سیاسی مارکا تھا، اگر یہ تخت کی لڑائی تھی، اگر یہ کرسی کی جنگ تھی، تو جس بندے کے پاس میری کریوانی کے قابل عزت بھائیوں 9 لاکھ ووٹ ہوں، اس کے پاس 72 نہ بھی ہوں، تو اس کی کرسی پہ کون سا فرق پڑتا؟ تین طرح سے یزید نے نظام مصطفیٰ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تھی، تین طرح سے حضور کے دیے ہوئے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تخت پر تو بیٹھ گیا، مصطفیٰ کا نظام سیاست اس نے مسخ کرنے کی کوشش کی۔ محبوب نے خلافت راشدہ کا تصور دیا، اس نے بادشاہ کے کچیڑ۔ حضور کا نظام اخلاقیات اور ایسا نظام اخلاق کہ جناب امیر کائنات تاجدار العطا سرکار مولا علی مرتضیٰ جو خلیفہ وقت ہے، یہودی استغاثہ کرتا ہے قاضی مولا علی کو، وقت کے وزیر اعظم کو کٹہرے میں بلا کے کھڑا کر لیتا ہے۔ آپ کے خلاف استغاثہ ہے گواہ، یہ زیرہ یہودی کہتا ہے میری سال علی دیاں تو میں دیاں کی میں برباد کرتے رکھ چڑھیے۔ میں عرض کرتا ہوں بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے جو صاحبان مطالعہ ہے وہ تو جانتے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں محبوبہ محبوب خدا ام المومنین حضور کی کل اولاد کی اماں جان سوائے سرکار ابراہیم کے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بس یہ 10 منٹ تھوڑے سے مشکل ہے، آپ کو غور فرمانا ہے۔ جناب خدیجہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا شاہ روم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مکہ مکرمہ سے چل کر تبوک سے 80 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے مدعون، وہاں ادھر سے مکہ مکرمہ سے امانیہ ہے، ادھر سے شاہ روم آیا، جب کہ شاہی ملاقات طے پائی، ایک دستاویز سائن کی گئی، ایک معاہدہ تحریر کیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ جناب خدیجہ ہر سال مکہ مکرمہ سے 80,000 تجارتی اونٹ روم کی منڈیوں میں بھیجیں گے۔ جیسے ہی جناب خدیجہ حکومت میں شامل، ذمہ داری میں شامل ہو، یہ معاہدہ طے پایا۔ اس کاغذ پر ایک طرف شاہ روم نے دستخط کیے، دوسری طرف میری اور آپ کی ماں نے دستخط کیے۔ اب سر اٹھانا، یہ دستاویز آج بھی قاہرہ یونیورسٹی الازہر کی ملکیت ہے۔ آپ میں سے جن نوجوانوں کو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال آتا ہے وہ ابھی قاہرہ یونیورسٹی کی لائبریری کی ویب سائٹ کھولیے، پہلی ہی دستاویز ام المومنین کی اس نگرانی سے جو سامنے آئے گی، اس دستاویز کی زیارت بھی کرو، اور جب ساری دستاویز پڑھ چکو تو اس دستاویز کے نیچے ایک طرف شاہ روم کے دستخط بھی دیکھ لینا، دوسری طرف اپنی ماں کے دستخط کی زیارت بھی کر لینا۔ قاہرہ یونیورسٹی کی ملکیت ہے وہ دستاویز آج بھی۔ شیخ طنطاوی، بات تھوڑی سی مشکل ہے مگر آپ کا پیار حسن سماعت اسے آسان بھی کر سکتا ہے۔ شیخ طنطاوی کون ہے؟ اہل سنت ہے، مصر کے مفتی اعظم تھے،
اور الازہر جو اہل سنت کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اس کے 3 تھے. شیخ طنطاوی، سید محمد طنطاوی، مثال ہو گیا 10 11 سال 12 سال پہلے. الازہر کے ڈین تھے اور مفتی اعظم مصر تھے، اہل سنت تھے، جنہوں نے صحیفہ کاملہ کی شرح لکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیفہ کاملہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ امویوں نے، عباسیوں نے محبوب کے خاندان پر، ائمہ اطہار پر تقریر پر پابندی لگا دی. تقریر بھی نہیں کر سکتے، مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، کسی سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے، منبر پر بھی نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ بھئی یہ بندے وجہی تھے. ٹھیک ہے. امام زین العابدین جناب سید سجاد، وہ پابندی کا پورا لیٹر وہ آپ تک بھی پہنچا. حضرت نہ آپ تقریر کر سکتے ہیں، نہ منبر پر آ سکتے ہیں، نہ کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ مسجد میں حاضر ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا اچھا، نہ تقریر کر سکتا ہوں، نہ لوگوں سے مل سکتا ہوں، نہ منبر پر آ سکتا ہوں، نہ مسجد میں آ سکتا ہوں، دعا تو کر سکتا ہوں. جیسے ہماری مسجد کی یہ کھڑکی ہے، امام سیدنا زین العابدین آپ اندر بیٹھ کر دعائیں کرتے، دعا، اور باہر بیٹھ کر آپ کے شاگرد پیار کرنے والے مرید وہ آپ کی دعاؤں کو لکھتے. 40 دعائیں. کیا ہے؟ 40 دعائیں. اور مجھ سے پوچھے نا، یہی شیخ طنطاوی تھے قبلہ، یہی شیخ طنطاوی تھے جنہوں نے صحیفہ کاملہ کو، جو 40 دعائیں امام سجاد کی مرتب کر کے کتاب ترتیب دی گئی، شیخ طنطاوی نے پہلی بار کہا تھا یہ صحیفہ کاملہ نہیں ہے، پیر صاحب کی کتاب نہیں ہے، یہ زبور آل محمد ہے. سنیو، زور سے بولو، زبانیں کھولو. یہ زبور آل محمد ہے. یہ وہ زبور ہے جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی تھی. یہ آل محمد کی زبور ہے. وہ سرکار سجاد کی دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، آپ نے توحید پر ایسا پہرا دیا، رسالت پر ایسا پہرا دیا، اور کربلا کے میدان کو ایسا شاندار پیغام کا روپ دیا دعاؤں میں کہ یزیدیت کے بقیے اکھیڑ کے رکھ دی. یہ شیخ طنطاوی، انہوں نے صحیفہ کاملہ کا پیش لفظ لکھا. یہی شیخ طنطاوی فرماتے کہ واقعہ کربلا جب ہو چکا، قافلہ سادات واپس آئے. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے 2 نظام ہوتے ہیں نا. میں یوں لگتا ہے آج یا تم پھنس گئے ہو یا میں پھنس گیا. بس سن لیں تو 10 منٹ آپ کے ذوق کی بات ہے، سیکھنا ہوتا ہے. آپ نے کھانا پوری نہیں ہوتی یہ محفل. جب قافلہ واپس آیا تو ملک کا نظام حکومت کیسے چلتا ہے؟ ایک کامیاب سفارتکاری اور دوسرا کامیاب معاشی پالیسی. علی کی دونوں بیٹیوں نے حکومت یزید کے خلاف یہ دونوں محاذ سنبھالے. محاذ معیشت سیدہ ام کلثوم نے سنبھالا، اور محاذ سفارت سیدہ زینب نے سنبھالا. اللہ کرے یہ بات میں سمجھانے میں فہم نہ ہوں، پاس ہو جاؤں اور آپ بھی وصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ قافلہ سادات جب واپس آئے، بیویاں، تو سیدہ ام کلثوم نے شاہ روم سے کیا ہوا اپنی نانی جان کا وہی معاہدہ لکھا. معاہدہ لے کر مدینہ سے روم کا سفر کیا. اب جو مزہ لے سکتا ہے وہ مزہ لے، میں تو صرف الفاظ ہی سنا سکتا ہوں. سیدہ ام کلثوم نے مدینہ سے دوبارہ روم کا سفر کیا، اور جس جگہ پر پہنچ کر آپ نے رومی حکام سے ملاقات کی، ملاقات کیا تھی وہ آگے بتاتا ہوں. وہاں آج بھی اتنا بڑا، اس مسجد سے بڑا چبوترا بنا ہوا ہے، اور اس چبوترے کا نام ہی فاطمہ ویلی ہے. نام کیا ہے؟ فاطمہ ویلی، وادی فاطمہ. میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں کہ روم آج بھی عیسائیت کا مرکز ہے، گڑھ ہے. عیسائیوں کا ہر روم میں ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں آج بھی روم عیسائیت کا مرکز ہے. ان کا بڑا وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ روم میں ہوتا ہے. آج بھی عیسائیت کا مرکز ہے. اب مزہ لینا، ساری زندگی کی سر بیت اللہ کے سائے میں رکھ کر اس نسبت پر فخر کریں. میں اور آپ، زندگی تھوڑی ہے، نسبت بڑی ہے.
یہ تو مصیبت آئی. لوگوں نے دیکھا کہ اہل بیت کیا ہوتا ہے, سید کیا ہوتا ہے, یہ کوئی شاہی خاندان ہے, ان کے بھی ہاتھ ہیں, ہمارے بھی ہاتھ ہیں, ان کے بھی پیر ہیں, ہمارے بھی پیر ہیں, ان کی بھی شادیاں, ہماری بھی شادیاں. ایک روز میں رکاما نام ہے پوری کرا تھا. ابلیس سجدہ عبادت کا قائل تھا, سجدہ اطاعت کا قائل نہیں تھا. کرتا مولا آپ اتنے کروا 6 کروڑ 7 پہلے بھی کیتے پیچھے نہیں کر سکتا جی. فرمایا اچھا تو آدم کو تو سجدہ کر. اس نے دلیل کیا دی تھی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ جلا بھی دو تو اوپر کو اٹھتی ہے, مٹی کو اوپر پھینک بھی دو تو نیچے کو آتی ہے. میں آنا یا ادنا. سجدہ اطاعت سے انکار کیا. اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ نے بیک وقت 3 سزائیں کی. نمازی 3 سزائیں بیک وقت, اور اتنی شدید اور سخت کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. پہلی سزا فخرج منہا, ہمیشہ کے لیے میری جنت سے نکل جا. جاگو میں جانتا بیان نکل جا میری جنت سے. دوسری انک رجیم, فرمایا قیامت تک ہر آنے والا بندہ گناہ کرے گا, مخلوق انسان ہے, گناہ کرے گا, توبہ کی توفیق ملے گی, توبہ کرے گا, اس کی توبہ قبول کروں گا. تو ایسا مردود ہے, تو ایسا رجیم ہے, قیامت تک توبہ کر بھی لوے تب بھی تیری توبہ قبول کوئی نہیں. کتنی بڑی سزا, تجھ پر باب توبہ بند. اور تیسری لعنت اللہ, بولو اللہ کی. یہ 3 سزائیں کڑی. جبریل امین جو وہیں پر تھے حاضر خدمت, بات ہوتی تو سمجھانے کے لیے آپ نے اللہ کا حضور کیا باری تعالیٰ بندہ پرانا نمبر بھی کٹنے لگے تھا. ایک باری سوچتا ہے تو ایڈا پرانا نماز ہی کٹتا پہ ہے. اور اتنی کڑی سزاؤں کے ساتھ جنت سے بھی نکال دیا, رجیم بھی کر دیا, باب توبہ بھی بند کر دیا, اور لعنت کا مستحق بھی. اتنا پرانا نمازی, اور باری تعالیٰ 1 سیکنڈ میں نکالنے لگا ہے. فرمایا اس لیے اس کا جرم اتنا بڑا ہے. مولا کیا کر بیٹھا ہے؟ فرمایا اے میری امت, اے میری مخلوق موڈ رکھتا پہ ہے. مولا کی نہیں کرتا. فرمایا اے میری مخلوق نی رکھتا پہ ہے. مولا کی نی. فرمایا اے میری مخلوق موڈ رکھتا پہ ہے. مولا کون سا مڈ, کون سی اساس اور کون سی بنیاد؟ فرمایا تو نے اس کی دلیل نہیں سنی. آدم کو مٹی سے, مجھے آگ سے, یہ بنیاد رکھنے لگا ہے. یہ ایسا بدبخت ہے, اس کا جرم یہ ہے اس کی نظر آدم کے میٹیریل پر ہے, آدم کی نسبت پر نہیں ہے. آدم کے مادے کو دیکھتا ہے, نفخت فیہ من روحی کی نسبت کو نہیں دیکھتا. یہ بات چھوڑ دے, ان کے بھی ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی ہاتھ ہیں, ان کے بھی پیر ہیں تو ہمارے بھی پیر ہیں. سنیے گا, آج بھی اس فاطمہ ویلی میں نسبت دیکھنا. عیسائی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر